بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ صلح کرے. کوئی آپشن نہیں. میں اس کا پورا پس منظر بیان کرتا ہوں. میں یہ بات پہلے بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اب جو نئے اس میں فیکٹرز آ گئے ہیں اور ان سب حقائق کا میں ذکر کرتا ہوں، ان سب پہلوؤں کا، چیزوں کا، کہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. دارالحکومت میں زیر بحث ہے یہ سوال کہ چیف آف آرمی سٹاف کی، فیلڈ مارشل کی توسیع کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا. 1993 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1993 تھا، جب مولانا اسلم بیگ مسائل پیدا کر رہے تھے، روئے پیٹے نواز شریف غلام اسحاق خان کے پاس جا کر، تو صدر غلام اسحاق خان نے انہوں نے ٹھنڈا رکھا اور 3 مہینے پہلے نئے چیف آرمی سٹاف جنرل آصف جوہری کی تقرری کا اعلان کر دیا. یہاں تو اب 29 نومبر کو ہونا ہے، تو 39 ڈیز بچے ہیں، تو کیوں نہیں اعلان کر رہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے مہلت مانگی ہے غور کرنے کے لیے. اب مہلت کے لیے ظاہر ہے کوئی بہانہ بنایا ہوگا کہ غور کر رہے ہیں کہ 2 سال 5 سال کیا ہوں، جو بہترین صورت ہوگی کریں گے. وہ چکمہ دینے میں تو سیاستدان اپنا ثانی نہیں رکھتے. اپنا نواز شریف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ سیاستدان ایسی صورتحال میں فائدہ اٹھاتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ روٹھ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ جو سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. کر کیا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. ان کو عوام نے مسترد کیا ہے، اور مسترد بھی ایسا کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہیں. کر کیا سکتے ہیں؟ لیکن نواز شریف چاہیں گے صدر بنیں، کچھ اور حاصل کریں، کچھ بھی. دیکھیے بنیے ہیں، یہ ذہنی بیمار ہیں. انہیں کوئی مالی فائدہ پہنچے، کوئی سیاسی فائدہ پہنچے، کچھ نہ کچھ لے مرے. مرید کے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، سنگین واقعات، اس کے بعد شریف خاندان خوف کا شکار ہے. اس کی ایک مثال یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ معروف اخبار روی جو ہیں محسن بیگ، جن کی آرمی چیف کے ساتھ ان کے منصب سنبھالنے کے فوراً بعد تصویر جو ہے وہ بہت وائرل ہوئی تھی، اور جس میں وہ بہت بے تکلفی کے ساتھ ان سے بات کر رہے تھے. انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ مرید کے واقعات کے ذمہ دار جو ہے، اشارتاً کہا کہ مریم نواز ہیں. ٹی وی بٹ کے معاملے میں بھی انہیں پنجاب حکومت کو قصوروار قرار دیا. یہ بھی کہا کہ آئی جی ڈاکٹر عثمان جو ہیں انہوں نے بڑی بھاری رقم وصول کی ہے. ظاہر ہے اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت پہ آئے گی. وہ آئی جی جو ہے اس کو فری ہینڈ جو کیسے دیا گیا ہے، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں. سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات انہوں نے یہ کہی کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اس پہ سید اعزاز نے اپنا مشہور رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب وہ چلی جائے گی حکومت؟ انہوں نے کہا میں اس طرح کی دعوے نہیں کرتا، یہ آپ خود دیکھ لیں گے کیا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا نہیں جا سکتی پنجاب حکومت یا کوئی جب تک متبادل انتظام نہ ہو. متبادل انتظام وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. تو میری رائے تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن ملے گی، نہ صرف ملے گی بلکہ 2 سال کی، بلکہ 5 سال کی. نئے سرے سے تقرر ہوگا ان کا. 2 سال کی ہو سکتی ہے، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہا، میں اپنا اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں. نواز شریف چاہیں گے کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے. بھائی کے وزیر اعظم بننے کے کون خوش ہوتا ہے؟ یہ تو اقتدار تو ایک مریضانہ خواہش ہوتی ہے، یہ تو ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. وہ تو پچھلی دفعہ بھی کام کرنے کے قابل نہیں تھے. بہت سے کام غلام اسحاق کو سونپ دیے تھے، کچھ وزیروں کو سونپ دیے تھے، کچھ اور وزیر پنجاب میں شہباز شریف کو سونپ دیے. تو کام تو کرنے کے قابل ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے. 5 بیماریاں ہیں انہیں، وہ میں اس کا کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. تو پہلے نہیں بننے دیا تو اب کیا بننے دیں گے؟ اچھا، اب اس کی جو پنجاب حکومت کی پرفارمنس کا مسئلہ ہے. آخر کار میں آپ سے کہتا رہا ہوں ان سے تنگ آئیں گے. وہ میں نہیں کہہ سکتا کتنا وقت لگے گا، لیکن کارنامہ کیا ہے. اب نجم سیٹھی صاحب، مجیب شامی صاحب تو کہتے رہے ہیں بڑی کارکردگی، بڑی جی کارکردگی. کیا کارکردگی؟
ہر جگہ، ہر دفتر میں، ہر کھمبے پہ، ہر بورڈ پہ، ہر دیوار پہ، ہر کہیں اپنی تصویر. وہ چپس کا بھی پیکٹ اگر کسی کو دیا، جوس کا ڈبہ بھی دیا تو سیلاب زدگان کو، تو اس پہ بھی اپنی تصویر لگائی. 100 ارب روپے مختص کیے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. نقصان 650 ارب کا ہوا ہے. 20,000 روپے فی ایکڑ کمپنسیشن. اب کمپنسیشن کس کے ذریعے دیں گے؟ پٹواریوں کے ذریعے دیں گے. پٹواری 20,000 روپے کیوں دے گا؟ تو اپنا حصہ وصول کرے گا. اپنی پارٹی کے لیے ذریعے دیں گے، سول سروس کے، جس کے ذریعے بھی دیں گے حصہ دے. اور یہ تو ان کی سرشت میں نہیں ہے. یہ ایسی پارٹی تو نہیں ہے جس میں کوئی، ایسی حکومت تو نہیں جس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہی نہیں ہے. جب سارے معاشرے کو اخلاق کے طور پر پست کر دے گا تو اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ 20,000 روپے میں کھاد پوری نہیں ہو سکتی، یوریا بھی نہیں، صرف یوریا بھی نہیں پوری ہو سکتی. بیج ہے، پیسٹیسائڈز ہیں، سپرے ہے. کہاں سے؟ اور اب 5 فٹ، 4 فٹ، 8 فٹ، 10 فٹ تک ریت بعض علاقوں میں ہے. بعض علاقے مکان بھی نہیں تلاش کیے جائے، ٹریکٹر ڈھونڈے جا رہے ہیں. پہلے ہی مار ڈالا اس کو پچھلے سال گندم کی خریداری ترک کر کے. یہ شارٹ ٹرم سولوشن سوچتے ہیں وہ، جس میں تشہیر ہو. بہت کمال ہو گیا جی، گندم روٹی سستی ہو گئی، 14 روپے کی ہو گئی. او بھائی، جب اوور آل مہنگائی بحثیت ہے، مجموعی مہنگائی کم نہیں ہوتی تو صرف ایک چپاتی کے 6 روپے سے امن و امان نہیں ہے. جرائم بڑھ رہے ہیں اور بے روزگاری پھیلے. 22% لوگ بے روزگار ہیں. کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا. تو اپنا وہ دیہات سے، میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اس دفعہ طوفان جو ہے وہ دیہات سے اٹھے گا. جب بھی اٹھا، میں نہیں کہہ سکتا کتنا وقت لگے گا. گندم جو ہے وہ 5500 روپے کی بوری مل رہی تھی 40 کلو کی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی میرا خیال 80 کلو کی گندم تو بیچنی پڑی 1900 روپے، 2000 روپے. میں نے خود بیچی ہے 2000 روپے، 2100 روپے. مجھے یہ بھی نہیں یاد، شاید 1900 بیچی تھی، 2000 ہو سکتا ہے 2100 پہ بیچی ہے. بہرحال اس میں نقصان ہوا. تو تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا ہے 18 ایکڑ کا، 80,000 روپے کا نقصان ہوا جو میں نے ادائیگی کی ان کو، اپنا مینیجر صاحب کو. تو اب وہ ہے 11,500 روپے کی. تو 14 روپے کی روٹی کیسے ہو جائے؟ راول پنڈی میں نان بھائی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کیا. دوسرے شہروں سے ان کو پیغامات ملے ہیں، آپ کے ساتھ ہم بھی ہڑتال کریں گے. اور ہڑتال وہ کہہ رہے ہیں غیر معینہ ہوگی، 2-4 دن کی نہیں ہوگی. شریف خاندان خوفزدہ بہت ہے، گھر سے نہیں نکل رہی. مریم پنڈی اسلام آباد سنے جائیں گی. پھر مرکز اور پنجاب میں ہم آہنگی نہیں ہے. چچا بھتیجی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. وہ اپنا وزیر اعظم کی طرح بیہیو کرتی ہیں، اور وہ وزیر اعظم ہیں مگر کہ جیسے وزیر اعظم ہے وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے. مرید کے میں جو کچھ ہوا اس کا الزام شریف خاندان پہ آ رہا ہے، اور اب باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ان پہ آئے. اور ڈان تیفی بٹ جو بزنس مین بھی تھا، جو پولیس مقابلے میں مارا گیا، پولیس مقابلے انورٹڈ کامز، وہ نون لیگ کا کارکن تھا. اور محسن بیگ کے بقول اس نے اتنا کام کیا کہ کوئی اور نہیں، کہ کسی نے اور نے نہیں کیا، غیر معمولی. تاجر برادری میں ان کے بھائی جو ہیں وہ مشہور تاجر لیڈر ہیں، ان کے بڑے اثرات ہیں. لوگ اکتا گئے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی اکتا گئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کم از کم پنجاب میں یا وزارتیں لیں. زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر الیکشن لڑنا ہے آئندہ سیٹیں لینی ہیں. سیٹیں کیسی لینی ہے؟ لینی فارم 47 کے ذریعے ہے. اگر الیکشن جینون ہو تو پھر تو پی ٹی آئی جیتے گی، کوئی جیت اور سکتا ہی نہیں ہے. 3/4 سیٹیں لے سکتی ہے اگر بالکل فیئر الیکشن ہو. لیکن یہ اس امید پہ ہیں کہ بھائی پھر فارم 47 کے الیکشن ہوں گے. مریم نواز ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں مرید کے میں ہونے والے واقعات کی، لیکن ان کے خلاف عوامی ناراضی بہت بڑھ گئی، بے حد بڑھ گئی. اور صرف پنجاب میں نہیں بڑھی ہے ناراضی نون لیگ کے خلاف، پورے صوبے میں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا سروے تھا NA 18 جہاں
پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اور عمر ایوب کی اہلیہ ہیں اور کوئی بابر صاحب ہیں، وہ اپنا بابر شاید نام ہے نون لیگ کے. تو نون لیگ سے وہ مختصر سے سروے تھا جو بالکل سائنٹیفک تو نہیں ہے، اس پہ حتمی نتیجہ تو اخذ نہیں کیا جا سکتا. مختصر سے سروے تھا، بازار میں تھا ہری پور میں. اس میں دگنے ووٹ تھے پی ٹی آئی کے. اب دگنے ووٹوں سے کوئی کیسے جیت سکتا ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا ایک بھی ووٹ نہیں تھا جتنے وہ مختصر سے سروے میں. کچھ ووٹ تو ہوں گے ہی، لیکن یہ ہے کہ برائے نام ہی ہوں گے. تو مریم نواز تو خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں. افغانستان کا بحران بظاہر حل ہو گیا ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن در حقیقت حل نہیں ہوا. ڈیورنٹائن کو نہیں مان رہے وہ. افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے کہا ہے کہ پاکستان جو الزام ہم پہ لگا رہا ہے، ابھی کہا ہے وہ کہ ہم انڈیا کے ایما پر کر رہے ہیں اور وہ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، بلکہ لغو انہوں نے کہا. اچھا تاثر یہ تھا، اچھا خفیہ رکھا گیا ہے، اس کو معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ دوحہ میں جو معاہدہ ہوا اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ حتمی نہیں ہے. ابھی استنبول میں مذاکرات ہوں گے. ترکی کی بڑی خواہش ہے، قطر کی بھی خواہش ہے، چین کی بھی خواہش ہے. دوست ممالک کی خواہش تو یہ ہے کہ اپنا مصالحت ہو جائے، لیکن یہ کہ زخم گہرے ہیں دونوں طرف. اور ہمارے ہاں بڑے دانا لوگ ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر افغانوں سے بری قوم کوئی تھی ہی نہیں. ہاں جی، میں اس پہ کبھی الگ سے تفصیل سے بات کروں گا. بس جدھر ہوا چلتی ہے جو ایک جذبات سے مغلوب لوگ ہیں ہی جان کے مارے ہوئے. کیا آپشن تھا آپ کے پاس افغانستان میں لڑنے کے سوا؟ یعنی آپ روسیوں کو افغانستان میں سٹیبل ہونے دیتے اور اس کے بعد وہ پاکستان میں داخل ہوتے، یا آپ سرحد پہ آ کے بیٹھ جاتے اور ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہتا کہ کوئی ان کی شرائط تسلیم کریں، ان کو ایکسیس دیں گرم پانیوں تک. تو تاثر یہ تھا کہ ایون سوشل میڈیا میں بھی کہ پاکستانی فوج کی کامیابی غیر معمولی ہے، جو چند دن کی جو جھڑپیں ہوئیں. لیکن پاکستانی فوج کا بھی نقصان ہوا ہے. 10 سے 20 ہزار آدمی جمع تھے بارڈر پر، لیکن ان کا اصل ہتھیار تو دہشت گردی ہے. خدا نخواستہ مصالحت نہیں ہوتی جو ہر حال میں ہونی چاہیے، اور پختہ صلح ہونی چاہیے، اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. انڈیا بھی لگا ہوا ہوگا، اور افغانوں کی ایک کمزوری ہے پیسہ. دیکھیے وہ ایک بات سمجھ ہی نہیں رہے. مشرف نے فیصلہ کیا تھا، پاکستانی قوم ان کے خلاف نہیں تھی جب امریکی آئے ہیں. کسی نے مشرف کے فیصلے کے حق میں آواز بلند نہیں کی تھی. اور شیخ رشید جیسے لوگ تھے تو ان لوگوں کا کیا بازاری آدمی ہے کہ جی وہ ورنہ ہمارا تورا برا بناتے. بھائی فیصلے خوف میں تو نہیں کیے جاتے. ہم پہ کیسے بمباری کر سکتے؟ کرتے تو کتنی بمباری کرتے. اور دنیا نے پاکستانی تو اس میں کوئی تھا ہی نہیں، پاکستان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. دھمکی دی اور خوفزدہ ہو گئے. ہاں جی، بہادر بڑے بنتے تھے وہ ویسے جنرل مشرف صاحب. ایک اور ایشو ہے، یہ جو میں بات بنیادی نقطہ ہے اس کو میں پھر دہراتا ہوں بعد میں، کہ چینی مشینری سے نکالنے والی معدنیات جو ہیں وہ امریکہ بھیجی گئی ہیں. وہ اسپیکر نے کہا پختونخوا اسمبلی نے کہ کوئی سویلین تو جا نہیں سکتا سابق قبائلی اضلاع میں، اور ٹرکوں کے ٹرک وہاں سے معدنیات نکالے جا رہے ہیں. اب وہ انہوں نے ایک قانون منظور کر دیا ہے کہ جو چینی مشینری کے استعمال سے نکالی جانے والی وہ ہوں گی قیمتی معدنیات، نایاب معدنیات بلکہ کہنا چاہیے، کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں بھیجی جا سکتی. ظاہر ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. پھر پسنی میں بندرگاہ کے کا مسئلہ ہے کہ امریکہ کیا وہاں بندرگاہ تعمیر کرے گا. ظاہر ہے چینی اس پہ خوش تو نہیں ہو سکتے، یہ تو سامنے کی بات ہے. بینر پہ لکھے حرف خوشامد پہ جو خوش ہے، بینر پہ لکھی دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے. چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اظہار نہیں کرتے زیادہ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پسنی میں ان کو بندرگاہ بنانے دیں اور معدنیات ان کو دیں، نایاب معدنیات، اور اس پہ وہ اپنا ہمارا تو انحصار ہی انہیں پہ ہے دفاع پہ. بہت تیزی کے ساتھ
بہت تیزی کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنی فضائیہ اور بحریہ کو بہتر بنانے کی، نہایت تیزی کے ساتھ۔ بلکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا اور 2 بین الاقوامی اداروں نے ان کی تائید بھی کی، نیوز ویک نے بھی، اور ایک ادارہ ہے کیا اس کا نام ہے، میں نے یہاں لکھا تھا، کہیں نوٹ کیا تھا، میں عرض کرتا ہوں کہ جو وہ فضائیہ ہے اس کی طاقت جو ہے چینی فضائیہ سے زیادہ ہے۔ ویسے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ مغربی تھنک ٹینک جو ہیں، بعض اوقات یہ ادارے جو ہیں وہ ان کے تجزیے قابل اعتبار نہیں ہوتے، لیکن چین سے تو خیر وہ کیا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان پہ بھارت کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا لازماً کرے گا، کر سکتا ہے۔ مودی کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے، اقتدار کی بھوک جو ہے کسی بھی بھوک سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہندوستان کا تاثر خراب ہوا ہے، بہت خراب ہوا ہے، بے حد خراب ہوا ہے، ساری دنیا میں تمسخر اڑایا گیا ہے، 6-0 ہے، اور ظاہر ہے چین کی مدد سے ہے۔ ہمارے پائلٹوں کا اس میں کنٹریبیوشن کم نہیں، کمال کم نہیں ہے، یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ تجزیے صحیح نہیں ہے۔ S-400 جو سسٹم ہے وہ مزید اس کی خریداری کی ہے، اگرچہ چینیوں نے یہ کہا کہ کاغذ پر موجود اعداد و شمار سے دفاعی قوت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان کے ایک تجزیہ کار ہے یانگ جن شے، انہوں نے کہا ہے یہ ادارہ ہے WDMMA، اس کا ایک فارمولہ ہے، فوج کی مجموعی ترقی، لاجسٹیکل سپورٹ، حملہ دفاع کرنے کی صلاحیت۔ مگر نیوز ویک نے بھی یہ کہا، مگر اس خطے کے جو سب سے بڑے دفاعی تجزیہ نگار ہیں پراوین سبحانی کہتے ہیں کہ وہ تو بھارتی فضائیہ کو ناکارہ قرار دیتا، وہ کہتے ہیں چین کیا پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا، یہاں تک کہتے ہیں کہ کشمیر کو حوالے کر دیں پاکستان کے، اس لیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین بہت آگے ہے۔ یہ ادین اداروں نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا۔ اور وہ مشہور جو چینی تجزیہ کار ہیں، کیا ان کا نام ہے، وہ جو بڑی روانی سے انگریزی بولتے ہیں، انہوں نے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ چین پہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا اٹیک نہیں، یعنی اگر جوہری حملہ ہو، جو کہ ظاہر ہے جوہری حملہ تو نہیں ہوگا، وہ تو ایک خوف کا توازن ہی ہوتا ہے، تو ایک حملہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ چین کے پاس اتنا ایٹمی اسلحہ اور ہائیڈروجن بم بھی، وہ انہوں پریڈ کا بھی حوالہ دیا کہ واحد ملک ہے جس کے پاس ہائیڈروجن بم بھی ہے۔ اور امریکی جو ہیں وہ بالکل صاف صاف ان کے دانشور کہہ رہے ہیں، ایک نہیں سبھی کہہ رہے ہیں کہ برابر ہیں چین اور امریکہ، اور فرق یہ ہے کہ امریکہ زوال پذیر ہے۔ 75 لاکھ آدمیوں نے 31 شہروں میں مظاہرے کیے، نو کنگ، بادشاہ نہیں چاہیے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاری کیا ہوا، ایک وہ تاج پہنا ہوا وہ جاری کیا اس نے، کہ وہ ان کے اوپر گوبر پھینک رہا ہے اپنا، یہ کہا کہ یہ اینٹی امریکہ ہے۔ ایک اور فیکٹر دیکھیے، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بہت تیزی سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، کابینہ نہیں بنی، اگرچہ اس کے بغیر بھی ایک مختصر سی کابینہ تو وہ بنا سکتے ہیں جو بعد میں ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ پختونخوا کے قریب خیبر سابق خیبر ایجنسی میں جب ضلع خیبر ہے، انہوں نے جرگے کا اعلان کیا، لیکن جرگہ نہیں ہے جناب، یہ جلسہ ہے، یعنی جرگہ بھی ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ سیاست سے بالا تر ہوگا، سبھی سے مشورہ کریں گے، سیاسی جماعتوں کے بھی نمائندوں سے مشورہ کریں گے، سبھی سیاسی جماعتوں سے، اور اپنا غیر سیاسی لوگوں سے بھی مشورہ کہ جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور یہ کا کوئی FIR نہیں ہوگی کسی پولیٹیکل ورکر کے خلاف، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، اور بہت سی چیزیں کی ہیں۔ سابق وزراء اعلیٰ کی کے لیے حفاظتی انتظامات ہوں گے، اور وہ اور بھی کوئی عوامی بہبود کے اعلانات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے پشاور کے اخبار میں اس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اپنا پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، مہاجرین کو تیزی سے بھیجنے کی انہوں نے مخالفت کی ہے، آپریشن کی مخالفت کی ہے، یہ کہا ہے مجھے کسی کے خلاف نہیں لایا گیا، اہم ترین سرکاری شخصیات کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا ہے،
ایسا لگتا ہے بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی کہی انہوں نے جس سے ذرا کشیدگی قدر کم ہو، لیکن یہ ہے یہ کمزوری کا تاثر نہیں پیدا ہونے دیا. تو صرف یہ ہے کہ اگر وہ جذباتیت کو غالب نہ آنے دیں، کامیاب مشورہ اچھا کریں. مشورہ دیکھیے ہر شخص کو مشورے کی ضرورت ہوتی، ہر شخص کو. وہ اپنا ایران کا کیپٹل کیا تھا اس وقت، اس پہ جب حملے کا فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے جناب خالد بن ولید کو قیادت کرنی تھی، مگر یہ تجویز پیش کی گئی کہ جناب عمر بن خطاب اپنا قیادت کریں. اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ لوگ شریک ہوں گے، زیادہ بلبلہ پیدا ہو جائے گا. تو آخری وقت پہ حضرت فیصلہ ہو گیا، اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، مدینہ لشکروں سے بھر گیا. جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہا آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ وہاں جان تو ایک کھنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا اسلام کا؟ تو میٹنگ بلائی گئی اور فیصلہ منسوخ کر دیا گیا. اب ان سے بڑا ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ تاریخ انسانی میں چند ہی ایسے، جناب رسالت میں آپ کا ظاہر ذکر نہیں ہے، جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. ورنہ ایسا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا؟ تاریخ کی دو عظیم ترین شخصیات میں بعض لوگ انہیں شمار کرتے ہیں. تو وہ جو ہے مشورہ اگر کریں تو وہ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں اکرم شیخ کا جملہ جو ہے وہ بہت اس کی انہیں داد مل رہی ہے، میں کسی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. اور وہ جو اپنا ہیں تو اکرم شیخ جو ہیں وہ کوئی اپنا باغی نہیں ہے، انقلابی نہیں ہے، ہمارے پرانے محترم ہیں، دوست ہیں، لیکن وہ ان کے اندر ایک اخلاقی احساس کسی وقت ابل پڑتا ہے، جو اس وقت بڑے جوش و جذبے میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا بڑا ذکر ہے اور بڑی تحسین اس کی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترمیم کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے سپریم جوڈیشل کمیشن کے نام 11 صفحے کا خط لکھ دیا ہے، اس کے نام چیف جسٹس کے نام. ان کا اعتراض یہ ہے کہ چیف جسٹس یا آفریدی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر 26ویں ترمیم کے جو ہیں اس سے انہیں فائدہ پہنچا ہے، ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہو سکتے. 26ویں ترمیم کی سماعت کر رہا ہے. بنیادی طور پر تو ججز کے جو ضابطہ کار یا ضابطہ اخلاق کا ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ کی ترامیم کے حوالے سے ہے، اور یہ کہا گیا ہے اس میں کہ 26ویں ترمیم عدلیہ کو کمزور کرتی ہے، شفافیت کو محدود کرتی ہے اور اختیارات کو ایک شخص تک محدود کر دیتی ہے. یہ بین الاقوامی عدالتی اقدار کے خلاف ہے. اس ترمیم کو ججز کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کہا کہ ہم نے اپنے کمنٹس دے دیے تھے اور سپریم کورٹ کے اجلاس میں بھی سسٹم خراب ہونے کے باوجود وہ اس پہ تھے، وہاں موجود نہیں تھے، وہ ویڈیو پہ تھے، تو اس میں خرابی کے باوجود بھی اپنا موقع پیش کر دیا تھا. اب ایک اور فیکٹر دیکھیے، پاکستانی معیشت تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے، کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہے ہی نہیں. اور یہ پہلا وقت ہے کہ یہ صورتحال ہے. منی لانڈرنگ بے بہا جاری ہے، سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے، بڑی کمپنیاں آپریشن بند کر کے جا رہی ہیں. بلوچستان میں سچویشن خراب ہے، پختونخوا میں خراب ہے، گلگت بلتستان میں ناراضی ہے، پنجاب میں لوگ مایوسی کا شکار ہیں، کشمیر میں تو سرنڈر ہی کر دیا حکومت نے. آج بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی کوئی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں آپ سے کیا صورتحال ہے. آزاد کشمیر میں سیاسی جوڑ توڑ شروع ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تحریک کے بعد چودھری انوار الحق کی تو کوئی حیثیت رہ نہیں گئی. پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے حکومت بنانے کی، اور دمبر سے ان کا تعلق ہے چودھری انوار الحق کا. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے سے پہلے 4 پارٹیاں وہ بدل چکے تھے، 4. ان کے والد نے بھی کئی پارٹیاں بدلیں، چودھری صحبت نے. پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جناب لطیف اکبر اور یعقوب خان، یعنی کوشش کر رہے ہیں.
لیکن وہ جولائی میں تو الیکشن ہونے والے ہیں، تو یہ کیا حکومت ہوگی؟ لیکن بہرحال ایک دن کی حکومت کی بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، 5 سال پورے ہو جائیں گے جولائی میں، تو یہ 6 ماہ کی حکومت ہوگی۔ تو اس میں کیا کارنامہ انجام دے گے وہ؟ باہر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کی سرپرستی کرے۔ پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ نون لیگ کیوں نہیں کرے گی؟ دونوں کی کرے گی، دونوں کا الائنس بنائے گی۔ مقبول پی ٹی آئی ہے، اتنی نہیں ہے جتنی پختونخوا میں ہے، پنجاب میں اتنی نہیں ہے، لیکن دوسری مقبول پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی کو تو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، میرا خیال ہے رجسٹر ہی نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ آزاد بھی کھڑے ہوں، اگر الیکشن فیئر ہو، مگر الیکشن فیئر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دوسروں سے زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی قوت کون سی ہے؟ کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، لیکن وہ مختلف سیاسی رجحانات رکھنے والوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ابھری وہ کہ سیاسی پارٹیوں سے لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ 30% آبادی سرکاری ملازم ہے۔ ایوان صدر کے اخراجات کتنے ہیں؟ ایوان صدر کو کرنا کیا ہوتا ہے آزاد کشمیر میں؟ ضلع مظفر گڑھ سے کم آبادی ہے، اس کا ایک صدر ہے۔ بھائی صدارتی نظام ہونا چاہیے وہاں، 2-3 وزیر ہونے چاہیے۔ 3 وزیر بہت ہیں، بہت سے بہت 4 ہو سکتے ہیں۔ 29 کروڑ 42 لاکھ کا بجٹ ہے، روزانہ 11 لاکھ کا، 2 کروڑ 62 لاکھ روپے مہمان نوازی کے لیے۔ آپ ایک دن کے پیسے نکالیے کتنے بنتے ہیں؟ 2 کروڑ 42 لاکھ روپے، لگ بھگ 90,000 روپے، نہیں 70-80 ہزار روپے بنے گے روز۔ 70-80 ہزار روپے کون سا انٹرٹینمنٹ پہ خرچ ہو سکتا ہے؟ خصوصی اشیاء جس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، 30 لاکھ روپے۔ گاڑیوں کی مرمت 2 کروڑ 80 لاکھ روپے، پٹرول 3 کروڑ روپے، سفری اخراجات 3 کروڑ روپے، بجلی کا خرچ 1 کروڑ 35 لاکھ روپے۔ اتنا سٹاف بھرتی کیا ہوا ہے؟ سارا پیسہ جو ہے وہ بے شمار سرکاری ملازم بھرتی کیے جاتے ہیں اور ان پہ خرچ ہوتا ہے۔ گندم جناب امپورٹ ہونے والی ہے، 3500 روپے ریٹ مقرر کیا جائے گا اس کا، اور شرجیل میمن کہتے ہیں کہ 4200 ہونا چاہیے، اس لیے کہ سندھ میں حکومت جو ہے نا، سندھ میں حکومت کس چیز کا نام ہے؟ وڈیروں کا۔ ایک تو ان کی اپنی زمین ہے، اور بہت سے وڈیرے ایسے ہیں جو کچے کے زمین پر، جو سرکاری زمین ہے دراصل، جب پانی آتا ہے تو وہ یہ سیلاب کا پانی خاص طور پہ اس دفعہ آیا ہے، تو جہاں کہیں گنجائش ہے وہ زمین جو ہے اس میں نمی ہو جائے گی، اس میں اکتوبر کے آخر میں ہل چلا دیا جائے گا، نومبر کے شروع میں چلا دیا جائے گا۔ 20 نومبر تاریخ ہوتی ہے گندم کاشت کرنے کی۔ ممکن ہے سندھ میں تو 10 دن پہلے ہی ہو، سندھ میں گرمی جو ہے وہ رہتی ہے دیر تک، تو اس میں بھی کاشت کرتے ہیں۔ تو وہ وڈیروں کی ہے، سندھ وڈیروں کا ہے، کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ اور وڈیروں کے سردار کون ہیں؟ پکے کے ڈاکو جناب زرداری صاحب۔ کسان جو ہے، اب میں اس نقطہ کو دہراتا ہوں، کوئی چارہ ہی نہیں ہے عمران خان سے مصالحت کے سوا۔ بھارتی حملے کا خطرہ، معیشت کی تباہی، عوامی ان پارٹیوں کی عوام میں رسوائی، نامقبولیت۔ اب تو سرکاری اخبار میں اس بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ شریف خاندان کی خوفزدگی، ریزرویشنز، مری ہوئی سیاسی پارٹیاں۔ کبھی ہمیشہ سے ساری زندگی سنتے آئے تھے کہ میتیں کوئی نہیں اٹھاتا، ڈیڈ ویٹ کوئی نہیں اٹھاتا، ابھی اٹھا رکھا ہے۔ اور پاکستان ان لوگوں کے حوالے ہے جن پہ منی لانڈرنگ ثابت شدہ ہے، کرپشن ثابت شدہ ہے، جو سرکاری پیسہ، یہ جاپان کے دورے میں کیا کیا تھا، یہ کہ سرکاری افسروں کے لیے مکانات کیسے بن رہے ہیں، گاڑیاں کیسے، کس طرح بے دریغ پیسہ لٹایا جاتا ہے۔ ان حالات میں کوئی چارہ نہیں عمران خان کے سوا مسائل۔ بھارتی حملے کا خطرہ الگ ہے، معیشت کی تباہی الگ ہے، افغانستان سے کشیدگی الگ ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سب کو، سبھی کو،
اور پی ٹی آئی کا بھی ایک مسئلہ ہے، بجائے دلائل دینے کے جو ان کے حق میں ہزاروں دلائل ہیں، مقدمہ ہے ہی ان کا، الیکشن وہی جیتے ہیں، کمپین انہیں نہیں کرنے دی، کاغذات ان کے چھینے، رزلٹ تو ان کے تبدیل کر کے جیتے ہوئے کو ہرایا، ان کو کیا، گھر ان کے گرائے گئے، کاروبار ان کے تباہ کیے گئے، لوگ ان کے گرفتار ہوئے، گولیاں ان پہ چلیں، بجائے دلائل دینے کے، اور یہ تو بہت سے اور دلائل اس میں ہیں، تانا زنی، تمسخر، اور بھائی ایک راستہ رکھنا ہوتا ہے، ایک آپشن رکھنا ہوتا ہے مصالحت کا، کہ آپ کو الیکشن چاہیے، الیکشن جس میں 3/4 سیٹیں آپ جیت سکتے ہیں، مگر عمران خان کے راستے میں ان کے دوست کانٹے بو رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو بزدل ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، موخبر بن گئے، سارے نہیں، تمام لیڈروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو گالی دینے کے سوا کوئی ہنر نہیں رکھتے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔